ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحليل الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج بحمداللہ تعالیٰ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 59 اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر احسن تأویلا۔ کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحبان امر کی۔ پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اطاعت کا جو حکم دیا، پہلی اطاعت اللہ کی اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی، اور تیسری بات جو رب کریم نے کی اول الامر، جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ صاحبان امر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد جتنے بھی امت میں حاکم مقرر کیے جاتے ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ لیکن کس شکل میں؟ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن اول الامر کے ساتھ اللہ کریم نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے اس میں کوئی شرط، کوئی کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، ہر حال میں، ہر کام میں، ہر فعل میں اللہ کریم کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے۔ اللہ جو بھی کہے، اللہ کے رسول جو بھی کہے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹس اگر مگر والی بات نہیں ہے۔ لیکن اول الامر جو ہے، جو حاکم ہیں آپ کے، جن کو حاکمیت کا اللہ کریم نے شرف بخشا، فرض سونپا، ان کی جو اتباع ہے، اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے۔ وہ مشروط ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے ساتھ، یعنی کہ کوئی بھی حاکم جو ہے آپ اس کی اطاعت اس وقت تک کریں گے جب تک وہ شریعت کے تابع ہے۔ اگر وہ کوئی ایسے امر کا آپ کو حکم دیتا ہے جو شریعت کے تابع نہیں ہے تو ایسے حاکم کی اطاعت آپ پر واجب نہیں۔ یہ فرق ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واول الامر میں۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس میں کوئی سوال کب کی جائے گی، کیسے کی جائے گی، کیوں کی جائے گی، یہ سارے کے سارے کوشچن ان دو ذاتوں کے لیے رب کریم نے ممکن ہی نہیں چھوڑے۔
لیکن اس سے نیچے جتنی بھی اطاعت کی جائے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کہ میں اگر تمہارے درمیان مفہوم ہے ان کے قول کا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کروں تو مجھے پکڑ کر سیدھا کرتا جی۔ اسی طرح کے قوال آپ کو دوسرے خلفائے راشدین سے بھی مل جائیں کہ اطاعت واجب ہے، فرض ہے حاکم وقت کی، چاہے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، تب جب وہ شریعت کے مطابق زندگی کرے، شریعت کے مطابق آپ کو حکم دیں، تو تب جا کر یہ اطاعت جو ہے یہ فرض ہو جاتی ہے۔ ابن ابی حاتم جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ایک جو ہے لشکر بھیجا، اس لشکر میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو جس علاقے میں لشکر بھیجا، جن لوگوں پر چڑھائی کرنی تھی، وہ بھاگ گئے، اور ایک آدمی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا چھپا ہوا، اس نے آپ سے امان طلب کی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے نبی پر ایمان لے کر آتا ہوں، مجھے کچھ نہ ہو۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امان دے دی۔ جب دوسری صبح حملہ کیا گیا تو اس شخص کو عمار بن یاسر نے تحفظ دیا، اور خالد بن ولید اور ان کے لشکروں کو منع کیا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، یہ مسلمان ہو چکا ہے اور یہ میری پناہ میں ہے، یہ میری پناہ میں ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ چونکہ سپہ سالار تھی تو وہاں پر ان کی تھوڑی سی بحث و تکرار ہوئی اس معاملے میں، لیکن انہوں نے اس شخص کو کچھ نہ کہا۔ جب یہ معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا کہ ایسا معاملہ ہوا، پوچھا گیا تو عمار بن یاسر نے کہا کہ یہ معاملہ ہے اللہ کے حبیب، اس شخص نے مجھ سے پناہ طلب کی، اسلام قبول کر لیا، تو میں نے اس کو پناہ دے دی، تو یہ میری پناہ میں تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کی پناہ کو برقرار رکھا، لیکن ساتھ ہی حکم دیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے تیری پناہ میں آیا، لیکن آج کے بعد کبھی بھی اپنے سربراہ کے خلاف نہ جانا، اپنے سربراہ کے خلاف نہ جانا۔ یہاں تک حکم ہے کہ جو آپ پر سپہ سالار مقرر کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم پر اطاعت کرنا فرض ہے حاکم کی، چاہے وہ نہ کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور ایک آقا کا قول ہے کہ چاہے غلام ہو اور کشمش کی طرح اس کا سر کیوں نہ ہو، کشمش کے دانے کی طرح سر کیوں نہ ہو، یعنی کہ جیسی بھی حالت ہو، حسب نسب نہیں، شکل و صورت نہیں، جب تم پر حاکم مقرر کر دیا گیا پھر اس کی اطاعت کرنا تم پر واجب قرار دیا۔ تو اول الامر میں اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، فرض۔ لیکن اللہ نے مجھے پچھلی جو آیت کریمہ ہم نے کل جس پر تلاوت کی اور گفتگو کی، اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پہلے عادل کہا بن جاؤ، پہلے عادل کہا بن جاؤ، پھر اول الامر جو ہے نا اس کا حکم ہوگا۔ اگر حاکم وقت عادل نہیں ہے تو اس کی اطاعت واجب نہیں۔ یعنی کہ ایسا بندہ جو دین پر نہیں چلتا، غاصب ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو شریعت کے معاملے میں اس کی اطاعت انسان پر واجب نہیں ہے۔ بغاوت نہیں آپ پھر بھی کر سکتے، بغاوت اور چیز ہے، اور احکامات کو شریعت کے مطابق نہ ماننا، یہ اجازت یہ بھی شریعت نے دی، یاد رکھیے گا۔ یہ جو اسلحہ لے کر کھڑے ہو جانا نا کسی حکومت کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف، مسلمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے تو مسلمان حاکم کے مقابلے پر اسلحہ لے کر کھڑے ہونے کی شریعت نے اجازت نہیں تھی۔ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس کے غیر شرعی احکامات کو نہ مانیں، لیکن یہ حق شریعت نے آپ کو نہیں دیا کہ آپ تلوار لے کر، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے لوگ خارجی، وہ کہتے ہیں حکم بس اللہ کا ہے، اس کے سوا کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ کہتے وہ ٹھیک تھے، اس میں شک والی کوئی بات نہیں تھی، حکم تو ہے ہی اللہ کا، لیکن خباثت تھی اندر۔
یا تو کہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو کہتے ہیں وہ اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں جی، تو پھر کہیں کہ جی ہم جو حکم کہتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، حضرت علی کی بات غلط ہے، تب بھی بات سمجھ میں آئی۔ تو جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، اور جن کو پالا پوسا جوان کیا، جن کی تربیت کی بچپن سے لے کر آخری وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان پر یہ اعتراض اگر کیا جائے کہ یہ کوئی قوم ایسا کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہوگا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ باقی انسانیت کے ناطے سے انسان کے معاملات میں، فیصلہ جات میں سے کوئی کمیاں بیشیاں رہ سکتی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ خلفائے راشدین خاص کر اور عشرہ مبشرہ اور پھر سارے صحابہ رسول جن کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے تربیت دلوائی، ان میں ایسی خامیاں ہوں جو شریعت کے خلاف ہو جائیں، نہ یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے سند دی، کیا سند دی؟ رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہوں، جن سے اللہ راضی ہو، اللہ ایسے نہیں راضی ہو جاتا۔ کیوں؟ اللہ عالم الغیب ہے، یاد رکھیے، اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کل کیا ہونا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے سند عطا فرما دی نا، میں ان سے راضی ہو گیا میرے محبوب، تو ان کو سند عطا کر دی گئی۔ اب بشری تقاضے جو ہیں ان میں معاملات میں اونچ نیچ ہو جانا یہ کوئی امر مانے نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے شریعت کے خلاف جانا، یہ ممکن نہیں ہے یہ۔ اور پھر وہ خلفائے راشدین جو 4 تھے اور 5ویں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ گمان میں لے کر آنا کہ وہ شریعت کے خلاف جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں۔ لیکن اس میں بھی کہ پھر بھی اگر تم میں اختلاف ہو جائے نا، تم میں کوئی اختلاف ہو جائے، تم کسی مقام پر نہ پہنچ سکو، کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکو، تو پھر کیا کرو؟ پھر اس فیصلے کو، حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیج دو۔ یعنی کہ آپس میں جو تنازعات ہیں تمہارے، کوئی بھی تنازع ہے تمہارا، اگر وہاں پر ifs and buts میں شکار ہو گئے، تم تردد کا شکار ہو گئے ہو، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا مقصد یہ ہے، پھر قرآن کی طرف آ جاؤ، سنت کی طرف آ جاؤ۔ جو حکم قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اس کو تسلیم کیا جائے گا، جو حکم قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اس کو تسلیم کیا جائے گا، کہنے والا کوئی بھی ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس کا حکم قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانون اللہ کریم نے دے دیا۔ اور آپ دیکھیں نا، جتنے ائمہ اکرام ہمارے گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج کی صدی تک جتنے بھی، آخری امام احمد رضا خان بریلی شریف والے، اس طرح کے جتنے جنہوں نے فقہ مرتب کی، جنہوں نے قانون وضع کیے، قرآن کی تشریح کی، حدیث کی تشریح کی، سنت کی تشریح کی، دین کو ہمارے لیے آسان کیا، قوانین نکالے، ہمیں سمجھایا دین کو، ہر ایک نے دوسرے سے اختلاف کیا، بعض معاملات میں ہر ایک نے دوسرے سے اختلاف کیا۔ تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، اختلاف صرف 2 ہستیاں ہیں جن سے نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھیے گا، صرف 2 ہستیاں، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول، باقی ہر ایک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ نہ کر سکو نا فیصلہ، اگر تم کسی مسئلے میں تم باہمی اختلاف کرو تو حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو اختلاف تو اللہ نے بتا دیا نا کہ رائے ہو سکتی ہے، 4 آدمی ہیں تو 4 آدمیوں کی رائے کسی معاملے میں جہاں پر آپ کو اللہ کا حکم نہیں ملتا واضح طور پر، ایسے مسائل ہیں، تو 4 آدمی جب بحث کریں گے تو ہر ایک کی رائے اپنی علیحدہ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شاگرد تھے محمد یوسف جی، انہوں نے اپنے شیخ سے اختلاف کیا، اپنے شیخ سے اختلاف کیا۔ آپ کے شاگرد تھے امام شافعی، انہوں نے اپنے شیخ سے اختلاف کیا، نئی فقہ بنا دی۔ اور امام شافعی کے جو شاگرد تھے وہ امام احمد بن حنبل، انہوں نے اپنے شیخ سے اختلاف کیا، تبھی تو 4 علیحدہ فقہ بنی نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سب کے دادا استاد ہیں، یاد رکھیے گا، امام شافعی کے بھی دادا استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی دادا استاد ہیں، لیکن دونوں نے اپنی فقہ مرتب کی۔ فقہ تبھی مرتب کی نا جب اختلاف کیا کسی معاملات میں۔ قرآن و حدیث میں متن پر تو اختلاف نہیں ہوتا، احکامات پر اختلاف ہو سکتا ہے، نہیں ایسا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جی، اس پر تو اختلاف، اسی پر اختلاف کیا گیا تھا۔
جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، بعض رفع جدین کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے. جی یہ اختلاف ہے نا. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، ہاتھ ناف پر رکھ کر نماز پڑھنا، ہاتھ چھاتی کے اوپر رکھ کر نماز پڑھنا. جی اونچی آمین کہنا یعنی نہ کہنا، امام کے پیچھے تلاوت کرنا کہ نہ کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا کہ نہ پڑھنا، یہ فقہی مسائل ہیں جن پر اختلاف آج نہیں ہے، یہ 1200 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے دلائل ہیں، سب کے پاس دلائل ہیں. لہذا اڑ جانا کسی بات پر یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. اب ہم حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام شافعی بھی حق پر تھے، امام احمد بن مالک بھی حق پر تھے، اور امام احمد بن حنبل بھی حق پر تھے. ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، لیکن رجحان ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اختلاف رائے جو ہے وہ ممکن ہے، لیکن بات کس کی زیادہ مانی جائے گی؟ اختلاف جب ہو جائے تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے ساتھ جا کر ملے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احادیث کا درجہ احکامات کی مد میں دوسرے درجے میں. کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن نے کی صریح نص جو ہے وہ دینی پڑے گی. مثلا آپ کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے، مثال کے طور پر یہ چیز حرام ہے، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ کہہ سکیں حرام ہے. آپ کو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ حرام ہے قطعی نص کے ساتھ. جبکہ حلال کے لیے ایسی کوئی شرط کیوں؟ اس لیے کہ جو حرام تھا اللہ کریم نے قرآن میں بیان کر دیا، آقا نے بیان کر دیا. حلال کا سارا ایریا چھوڑ دیا، سارا کچھ جائز ہے، مباح ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو حلال تلاش کرنے کے لیے قرآن میں سے آیت نکال کر نہیں پیش کرنی پڑے گی کہ یہ لکھا ہوا ہے حلال ہے، نا، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے حرام ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کہ یہ حرام ہے، اب اس کو حرام ثابت کرنے کے لیے قرآن میں سے نص نکالنی پڑے گی، ورنہ اس کی بات مانی نہیں جائے گی. قرآن کی دلیل لے کر آؤ، یا قرآن کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث لے کر آؤ جہاں پر کہا گیا ہو کہ یہ حرام ہے قطعی طور پر، ابہام نہ ہو، صراحت کے ساتھ کہا گیا ہو، صراحت کھول کر کہ یہ حرام ہے، تب جا کر آپ اس پر علت قائم کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں ہے. تو اختلاف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اختلاف، اور آقا نے فرمایا کہ اختلاف رحمت ہے میری امت پر. یہ اختلاف نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ کر کپڑے پھاڑتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں، یہ اختلاف نہیں. علمی اختلاف جو ہے رحمت ہے، کیونکہ اگر علمی اختلاف نہ ہوتا تو دین 1400 سال پہلے ہی کھڑا رہ جاتا. دنیا کہاں پہنچ گئی تو دین وہاں پر ہی کھڑا رہ جاتا. تو یہ علمی اختلاف ہے جس نے دین کو لے کر آگے چلنا ہے، قیامت تک چلے گا. سپیکر آیا، مولویوں نے کہا جی سپیکر تو اذان ہی حرام ہے، ایسا ہی ہے نا. آج کوئی مولوی بغیر سپیکر کے گفتگو نہیں کرتا، وقت نے اس کو حلال قرار دے دیا. ٹھیک ہو گیا نا جی. اسی طرح کیمرہ آیا نا، ویڈیو کیمرہ، بلکہ پکچر جب کھینچی جاتی تھی حج کے لیے انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ لازمی ہے، تو کئی علماء کرام حج پر نہیں گئے کیونکہ ہم نے تصویر نہیں کھنچوانی، تصویر حرام ہے. لیکن آج تصویر کے بغیر کوئی کام آپ کا چلتا ہی نہیں ہے. ویڈیو کیمرہ ہے آپ کے موبائل میں، میں بات کر رہا ہوں، میری مووی بن رہی ہے، اب فیس ٹو بک پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، انسٹاگرام پہ چلے جائیں، ہر طرف آپ کو ویڈیو ملے گی. کائنات اس وقت پوری دنیا پر کوئی مولوی ایسا نہیں ہے، کوئی علامہ صاحب ایسے نہیں ہیں جو ویڈیو نہیں بنوا رہے. لیکن یہی ویڈیو تھی جو پہلے حرام تھی، اب حلال ہو گئی. تو یہ اختلاف ہے. جب اجتہاد کیا جاتا ہے نا، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا میری طرح کے، جن کو علم کم ہوتا ہے اور شور زیادہ کرتے ہیں، وہ لڑائیاں ڈالتے ہیں. جو صاحب عقل لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ کریم نے فہم عطا کر رکھا ہوتا ہے، وہ دین میں سے رستہ نکالتے ہیں، اس میں سے رستہ نکالتے ہیں. اور رستہ کون سا نکالتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، آسانی کے لیے رستہ نکالتے ہیں، قید نہیں لگاتے، دین میں آسانی کے لیے رستہ نکالتے ہیں. اسی کو مجتہد کہتے ہیں، اسی کو مجدد کہتے ہیں. ہر صدی میں اللہ کریم کوئی نہ کوئی پیدا کرتا ہے کہ اس صدی کے ماحول کے مطابق، معاملات کے مطابق جو اختلافات چلے آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی رستہ نکال کر امت کو سیدھے رستے پر ڈال دے. اور لیکن یہ یاد رکھیے گا، جو مجدد آئے گا، جو مجتہد آئیں گے، وہ جو بھی قول دیں گے وہ ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے. قرآن و سنت کے باہر وہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ اصل معیار، اصل کسوٹی جو ہے وہ قرآن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اللہ کا قول اور اللہ کے محبوب کا قول. اس سے جو بات ٹکرائے گی اس کو قبول
نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں تمہارا اختلاف ہو جائے وہاں واپس پلٹ جاؤ، کس طرف؟ میرے رسول کی طرف آ جاؤ اور میری بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں سے آ کر نہ فیاض لے لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر تم اللہ پر یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، یہ شرط ان کے لیے ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور یوم جو نہیں ماننے والا اس کے لیے شرط نہیں لگائی اللہ نے، بھائی نہیں ماننا تو نہ مانو نا جی۔ وہ جو آج کل جو چل رہا ہے فیمنسٹ ہمارے سو کالڈ لبرل جو کہتے ہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ کیا قید کیسی ہوئی، یہ کیا قید کیسی ہوئی، تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ان سے جھگڑا نہ کیا کریں۔ جو دین کو نہیں مانتا نا، جو دین کے معاملات میں اکھڑ پنا کرتا ہے، یہ کیسے جائز ہوگا، یہ کیسے حلال ہوگا، یہ بھائی تیرا مسئلہ ہے، تو نہیں سمجھتا حلال تو نہ صحیح، تو نہیں سمجھتا حرام تو نہ صحیح، یہ میرا مسئلہ تو نہیں۔ اللہ نے جو قیدیں لگائی ہیں، اللہ نے جو حکامات دیے ہیں، کن کے لیے ہیں؟ جو ماننے والے ہیں۔ تو جو اللہ کو نہیں ماننے والا، اللہ کے رسول کو نہیں ماننے والا، اس پر کوئی قید، وہ شراب پیے، زنا کرے، جوا کھیلے، جو اس کا دل آتا ہے وہ کرے، وہ جانے اور خدا جانے۔ لہذا جھگڑا کرنے کا کسی سے کوئی مقصد اپنی بات ٹھونسنی، اپنی بات منوانی نہیں جی، نہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، آقا کو کہہ دیا، آپ کہہ دیں ان سے نا، اچھا بھی ٹھیک ہے نا، نہیں مانتے تو نہ مانو، تم کو تمہارا دین مبارک، مجھ کو میرا دین مبارک۔ یہ حد یہ قائم، یہ اللہ کے نے سبق دیا۔ بھائی ہر بات میں اڑ جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میں حق پر ہوں، آپ دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں بات بنتی تو پھر لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ تو اختلاف رائے جائز ہے لیکن ایک حد تک، ایک جھگڑا فساد جو اللہ نے فرمایا کہ زمین پر فساد نہ کرو، اس حد تک نہ اپنے اختلافات کو لے جاؤ کہ ایک دوسرے کو کافر، مشرک، گستاخ اور پتہ نہیں کیا کا ڈکلیئر کرنا شروع کر دو، حد کراس نہ کرو۔ تو اللہ کریم آپ کو اور مجھے اور اس قرآن کو اور قرآن کی جو احکامات ہیں ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سارے معاملات ہیں۔ جہاں ہم اپنی مرضی شامل کرتے ہیں نا، وہاں پر فتنہ پیدا ہوگا۔ جہاں قرآن سے پوچھ لیں گے، قرآن ہم کو سمجھا دے گا، بتا دے گا، ہماری اصلاح کر دے گا۔ لیکن جب ہم قرآن کی بھی نہ مانیں گے اور حدیث کی بھی نہ مانیں گے، سنت کی بھی نہ مانیں گے، اپنی مانیں گے، تو پھر فتنہ ہی پیدا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے تاکہ ہمارے لیے دنیا میں فلاح کا باعث بن سکے اور آخرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں میسر آ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔